ایک سازش کے تحت 4 چیزوں میں ہمارے کراچی کے عوام کو الجھایا ہوا ہے: سیوریج سسٹم، پانی، روڈ اور بجلی۔ کراچی کے جو مسئلے ہیں یہ حل نہ ہونے کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ ہے کرپشن اور لوگوں کا نہیں نکلنا بولنے کے لیے۔ 20 سال میں آپ کچھ نہیں کر سکے، آپ 20 سال کے بعد بھی کہتے ہیں کہ یار ہمیں ووٹ دو، ہم انشاءاللہ آپ کو اس دفعہ آگے کریں گے۔ جو 3.5 سال میں مہنگائی نہیں ہوئی وہ 3 مہینے میں اس سے 3-4 گنا زیادہ ہوگا۔ ہیلو السلام علیکم، میں رائل گل، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ویب۔ ناظرین، قومی اسمبلی کے حلقہ 245 میں عامر لیاقت حسین کی وفات کے بعد یہ سیٹ خالی ہے اور اس سیٹ کے لیے پی ڈی ایم جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے تاکہ وہ یہ سیٹ جیت سکیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے اس سیٹ کے لیے ٹکٹ دیا گیا ہے محمود مولوی صاحب کو۔ تو ان سے آج ہم بات کریں گے کہ کراچی کے اس سیٹ کے لیے جو NA 245 ہے وہ کس طرح سے اس سیٹ کو دیکھتے ہیں اور کیا کام کرنا چاہتے ہیں کراچی میں، اور انہوں نے کیا پچھلے ماضی میں پی ٹی آئی نے کام کیا ہے کہ کراچی کی عوام پھر سے پی ٹی آئی کو ووٹ دے۔ تو انہیں ویلکم کرتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک سے۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو ایک سوال یہ ہے کہ 2018 کے جب الیکشن ہوئے تو کراچی سے بڑی کوئی 9-10 سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس آئیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کراچی کے عوام کے اعتماد پہ پوری اتری یا نہیں؟ میرا سوال ہوگا جی اتری۔ اس کی وجہ دیکھیں، کراچی کو بدقسمتی سے کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ عوام نے ایم کیو ایم کو کافی خلوص سے اور محبت سے لے کے آئے، ٹھیک ہے نا، بٹ ان کو ریزلٹس وہ نہیں ملے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، دیکھیں نا۔ اینڈ ہوا یہ کہ ریزلٹس اور بگڑتے چلے گئے۔ آج ہم بات کیا کرتے ہیں، میں کیمپیننگ کے لیے جاتا ہوں، لوگوں کی شکایت کیا ہے؟ گٹر لائن، روڈز، پانی، بجلی۔ یہ تو ایک نیسیسٹی ہے جو کہ بلدیاتی نظام جب تھا ان کے پاس ان کو دینا چاہیے۔ 18 امینڈمنٹ کے بعد سندھ حکومت ان کے ساتھ ہے، سندھ حکومت نے کچھ نہیں دیا، لیکن اب پی ٹی آئی تو 3.5 سال رہی نا، اور وہ بھی فیڈرل میں رہی۔ اس کے باوجود خان صاحب نے ہر ایم این اے کو، ہمارے انکلوڈنگ ایم کیو ایم کو، تو میں 2 ارب روپے ایم کیو ایم کو بھی دیے کہ اپنے علاقوں میں خرچ کرو۔ خرچ وہ ہونے کے بعد وہ کوالٹی نہیں آئی۔ اس کے علاوہ کراچی کے اوپر یہ جو آپ کا گرین لائن دیا، یہ K4 کا پروجیکٹ دیا، بہت سارے جو وفاق کے پروجیکٹ آئے، تو جتنا ہو سکے میرے خیال سے کراچی کے لیے کیا گیا کم ہے۔ ابھی کراچی میں بہت کام کی ضرورت ہے، اور یہ کام اسی وقت ہوگا جب میں کہوں کہ اچھے لوگ آئیں گے، اینڈ اسپیشلی سندھ گورنمنٹ جب جو ہے نا یہ سوچے گی کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے، ہب یہی ہے، پورا انکم یہیں سے جنریٹ ہو رہا ہے اس ملک کا، اور اس کے باوجود کچھ نہیں مل رہا ہے۔ صحیح۔ اور لوگوں کو ایکسپیکٹ میں یہ کرتا ہوں کہ اس چیز میں جو الجھایا ہوا ہے نا، یہ ایک سازش کے تحت یہ 4 چیزوں میں ہمارے کراچی کے عوام کو الجھایا ہوا ہے: سیوریج سسٹم، پانی، روڈ اور بجلی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اس بھور میں پھر رہا ہوتا ہے نا، رات کو بجلی نہیں ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ صبح آپ اٹھ کے کس موڈ سے آپ اپنے دفتر جائیں گے؟ اس کے بعد پھر آدمی کی سوچنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے، اور جو مین چیز ہے جو سوچنے کا، اس کے اوپر نہیں سوچے۔ جو مین چیز سوچنے کا، ہیلتھ، ایڈوکیشن کہاں جا رہا ہے، روزگار کیا مل رہا ہے، انڈسٹری بن رہا ہے، امپلائمنٹ مل رہا ہے یا نہیں، ہمارے نوجوان جو ہے ان امپلائڈ کتنے ہیں، دیکھیں نا، ہماری عورتوں کو کیا حقوق مل رہے ہیں۔ دیکھیں، جب تک عورتیں بھی شانہ باشانہ نہیں آئیں گی تو ہم ترقی کرنا ہمارا کافی مشکل ہو جائے گا۔ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ پی ٹی آئی نے 3.5 سال میں آگے مہنگائی کی۔ جو 3.5 سال میں مہنگائی نہیں ہوئی وہ 3 مہینے میں اس سے 3-4 گنا زیادہ ہو گئی۔ جب یہ دور تھا، جب پی ٹی آئی کا دور تھا، 3-3.5 سال، 4 سال، تو اس میں کوئی زیادہ اقدامات کیے نہیں گئے کہ کراچی والوں کو نوکریاں دیا جائے یا پاکستان میں نوکریاں جو ہیں وہ نوجوانوں کو دی جائیں تاکہ پریشانی، ڈپریشن سے باہر آئیں۔ نوکریاں اگر آپ خود اس کو ایک سروے کر کے دیکھیں، اور آپ خود بھی جائزہ لیں گے کہ 6 مہینے پہلے انڈسٹریز کی کیا پوزیشن تھی، کتنی نوکریاں تھیں، اور آج کتنی نوکریاں ہیں۔ دیکھیں، کووڈ کے ریسیشن ہونے کے باوجود نوکریاں کراچی میں بہتر ہوتی گئی۔ ہم
नौकरी का कॉन्सेप्ट क्या लेते हैं? गवर्नमेंट की नौकरी, नहीं गवर्नमेंट की नौकरी, एम्प्लॉयमेंट तो कोई भी हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, मगर हमारा मेन फोकस क्या होता है? गवर्नमेंट की नौकरी। ठीक। देखिए हो क्या रहा है कि जब गवर्नमेंट की नौकरी मिल रही है ना, तो लोग इसलिए गवर्नमेंट की नौकरी चाहते हैं कि वो आराम चाहते हैं। हडरामी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा आराम। उसकी वजह ये है कि देखें, काम करें ना करें, छुट्टी करें, कोई पूछने वाला नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में देखिए, हम दूसरे मुल्कों को देख के क्यों नहीं सीखते? वाई नॉट प्राइवेट सेक्टर, वाई नॉट एंटरप्रेन्योरशिप? हमारे नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं। बिल्कुल। तो मेरा कहना ये कि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्यों नहीं करें? देखिए हमने जो नौजवान स्कीम निकाला था, ठीक है ना, उसको इन्होंने आके अभी बंद कर दिया। नौजवान स्कीम किसी पार्टी के लिए तो नहीं था, ठीक है ना, किसी पार्टी के लिए नहीं था, मगर वो लोगों को देखे मिल रहा था ना। उसमें ये तो नहीं टिक मार्क हो रहा था कि पीटीआई लिखो। लोगों को मिल रहा था तो वो रिक्शा ले लें, टैक्सी लें, या कोई छोटा मोटा कारोबार करें। जितना टैक्स कराची से दिया जाता है इतना उसका समझ लें कोई पीनट्स भी यहाँ पे खर्च नहीं होते। मेरा ख्याल अगर पीनट्स भी खर्च हो जाए तो सड़कें ठीक हो जाएं। जैसे बारिश में आप निकले बाहर, रोडों का सत्यानाश है, कहीं पहुँचना कहीं कुछ ना, तो ये किस तरह से है? क्या पहुँचते नहीं है फंड्स, या फंड्स पहुँच जाते हैं आगे काम नहीं होता? देखिए मैं आपको इसका जवाब बता दूँ। देखिए ये फंड्स में 30 से 40% किकबैक्स हैं। जो भी ठेकेदार से आप बात करें, आप खुद सर्वे कर लें, वो कह रहे हैं मैं 40% तो किकबैक देता हूँ, PWD, ठीक है, 40% वो लेता है, बाद जगहों पे 50%, 10% ठेकेदार रखेगा, अपना प्रॉफिट तो रखेगा, फिर उसके बाद वो टैक्सेस देगा उसमें से, तो 25% काम होगा। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? देखिए, और इसके लिए मैंने एक निज़ाम इनको कहा था कि ये होना चाहिए जो कि आज से 30-40 साल पहले था, जिसको अवाम चेक एंड बैलेंस करे। बोर्ड लग जाना चाहिए कि जो टेंडर होता है कि जी ये टेंडर पास हुआ है इस रोड का, ये स्पेसिफिकेशन है, इतनी अमाउंट दी गई है, और अवाम उसको खुद देख लेना। मैं आपको बताऊं, कई जगह गया हूँ, 12 इंच की पाइप जो है अप्रूव किया हुआ है, 8 इंच का पाइप डाला हुआ है गटर लाइन में। तो आप मुझे देखें ना, अब हर आदमी आप सोचेंगे कि जी जाके उसको चेक करे, कौन चेक करेगा? इतना करप्शन हमारे यहाँ बढ़ चुका है, इसको जब तक सब मिल के चेक नहीं करेंगे, इसके ठीक होने के चांस नहीं है। कराची में ये पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, लेकिन कोई भी इसको ओन नहीं करता कि भाई ये शहर जो है मेरा है। तो ये आवाम को किस तरह से एजुकेट करेंगे कि जी आपने ये ऐसे नहीं करना, कचरा इधर नहीं फेंकना, या सफाई वाले टाइम पे आके सफाई करें ताकि साफ़ सुथरा ही रहे? देखिए, एक तो ये है ना कि हम सबको मिल के ये माइंडसेट चेंज करना है। ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या एक आदमी ये माइंडसेट चेंज नहीं। अगर हम रोड पे कचरा डालेंगे, फिर दूसरी चीज़ ये है, कचरा उठाने का आपने ठेका जिसको दिया हुआ है। देखिए, कचरे के लिए कितनी कंपनी बाहर से आई कि इस कचरे से बिजली बनाने के लिए, मुझे कोई जवाब दे आज तक क्यों नहीं लगी? सही कह रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, अगर हर चीज़ में आपको पता है ये कचरा जो नहीं उठता है ना, ये एक सिस्टम है, इसमें पूरा माफिया इन्वॉल्व्ड है। वो कचरा जानबूझ के 24 घंटे और 36 घंटे छोड़ा जाता है ताकि उसमें से छांटी हो जाए, उसके बाद वो उठा के, तो जब वो 36 घंटे होता है तो वो सड़ जाता है, उसमें से बू आती है, और ये सिस्टम चलता रहता है। ठीक। अगर वो कचरा उड़ जाएगा तो बहुत से लोगों के रोजगार के ऊपर खतरा हो जाएगा। फारूक सत्तार साहब भी इस सीट के लिए हैं, और भी हैं, तो आपको लगता है पीटीआई जो है यहाँ से जीतेगी? इलेक्शंस हर पार्टी का हक है, और मैं यही कहूँगा कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, जो रिजल्ट्स आ जाए एक्सेप्ट करें। देखिए, अगर अवाम इन पार्टी से सेटिस्फाइड है कराची में, तो उनको दोबारा लेके आए, मुझे क्या एतराज़ है? ठीक भाई देखिए ना, अगर उनको सेटिस्फाइड है, वो खुश हैं, तो फिर वो उनको लेके आएंगे। तो चेंज आदमी उस वक्त चाहता है जब वो खुश नहीं है, जब वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो देख रहा है कि मेरे शहर की हालत क्या हो गई है, वो देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए वो चेंज चाहता है। अगर पीटीआई भी आके काम नहीं करेगी, और मैं अपने लिए भी कहूँगा, तो अवाम मुझे भी निकाल के नेक्स्ट टाइम कौन वोट देगा मुझे, क्यों देगा? पीटीआई ने ऐसा क्या काम किया कराची में कि लोग फिर से वोट देने आए? देखिए, मैं आपको बताऊँ, एक चीज़ मेरे ख्याल से अवाम में बड़ा क्लियर है कि पीटीआई की पॉलिसी में और पीटीआई के लीडरशिप में करप्शन का लेवल नहीं है। इसमें किसी को दो राय नहीं होगी, इवन ऑपोजिशन को दो राय नहीं। कोई 15 साल एक ने हुकूमत की, चल रही है, और 20 साल दूसरों ने की,
دیکھیں اگر 20 سال میں آپ کچھ نہیں کر سکے اور کچھ بدل نہیں سکے اور آپ 20 سال کے بعد بھی کہتے ہیں کہ یار ہمیں ووٹ دو، ہم انشاءاللہ آپ کو اس دفعہ آگے کریں گے، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ ہر دفعہ وہ باتوں میں آ جائے گا؟ میں کہوں گا نہیں، اب تھک گئے لوگ۔ کراچی کے جو مسئلے ہیں یہ حل نہ ہونے کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجہ ہے کرپشن اور لوگوں کا نہیں نکلنا بولنے کے لیے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے، آپ کے گلی میں روڈ خراب پڑے ہیں، آپ کہتے ہیں یار مجھے اس سے کیا ہے، میں اگلے روڈ سے چلے جاؤں گا۔ جب تک یہ راستے آپ بدلتے رہیں گے یہی ہوگا۔ آپ کا گٹر بند ہے، آپ نے دوسری جگہ کھڈا مارا، آپ کے یہاں پانی نہیں آ رہا ہے، آپ نے سکشن پمپ لگا کے پانی کھینچ لیا، اور آپ صاحب ایسے تھے، آپ کے یہاں پانی نہیں آ رہا ہے، آپ نے ٹینکر منگا کے آپ نے پانی ڈال دیا، کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ مین وجہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، انہوں نے کہا نہیں جی اس کو ٹھیک کرو، آپ کے یہاں بجلی نہیں آتی، آپ جنریٹر آن کرتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ مطلب صاحب حیثیت لوگوں نے کہا جی جانے دو، اس لیے وہ بودرڈ نہیں ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب تک لوگ نہیں نکلیں گے، چیک کریں ریٹ آف دی گورنمنٹ ہو، تھنگس وڈ چینج۔ اچھا سر، جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لوگوں سے، تو ضرور کہیے، الیکشن ہونے والے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ خدا را چاہے یہ الیکشن ہو چاہے کوئی بھی الیکشن ہو، آپ لوگ میجورٹی میں نکلیں، ووٹ دیں، چاہے وہ آپ کسی کو بھی دیں، مگر آپ لوگ اپنا ووٹ جو ہے ضائع نہ کریں گھر پہ بیٹھ کے سو کے۔ اگر آپ لوگ کو کسی بھی حکومت سے کچھ ایکسپیکٹ کرنا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ عوام گھر پہ بیٹھے رہے، ووٹ نہ ڈالیں اور پھر آ کے رونا روئے کہ جی کچھ نہیں ہوا، اس میں قصوروار عوام بھی ہے۔